اللہ خوشبو کا جو استعمال ہے وہ بدبو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، بدبو ختم کرنے کے لیے ہے صفائی ستھرائی، پانی کا استعمال، نہانا۔ بدبو جب ختم ہو جائے جسم سے پھر زینت کے لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم کیا کریں؟ خوشبو کا استعمال کریں، لیکن خوشبو کون سی ہو؟ نمازی بھائی جو مسجد میں خوشبوئیں بانٹ رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ مسجد میں جو نمازی بھائی ہوتے ہیں نا 5-5 روپے کی خوشبو، یا بسوں میں نمازی بھائیوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ خوشبو اچھی استعمال کیا کریں، ذرا مہنگی استعمال کیا کریں۔ اچھی کا مطلب تھوڑی سی مہنگی ہی اچھی ہوتی ہیں، سستی والی خوشبوئیں اچھی نہیں ہوتی۔ آج کل جو خوشبوئیں استعمال ہو رہی ہیں وہ دماغ پہ چڑھتی ہیں، عجیب سی چیزیں لوگ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور پھر زبردستی ٹھوس بھی دیتے ہیں، لگا بھی دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں خوشبو کے بارے میں۔ الکوہل والی خوشبو کا استعمال بھی جائز ہے، لیکن آپ الکوہل والی خوشبو استعمال نہ کیا کریں۔ الکوہل والی خوشبو سے طبیعت میں نشاط پیدا ہونے کے بجائے طبیعت پہ بوجھ بنتی ہے، کیونکہ الکوہل دماغ پہ چڑھتا ہے۔ جب آپ الکوہلک خوشبو استعمال کریں گے تو دماغ معطر نہیں ہوگا، وقتی طور پر مزہ آتا ہے، خوشبو محسوس ہوتی ہے، لیکن سر میں درد بھی ہو سکتا ہے، زکام بھی ہو سکتا ہے، اور طبیعت پہ بوجھ پیدا ہوتا ہے۔ تو جو نان الکوہلک خوشبوئیں ہیں جو خاص طور پہ عرب کنٹریز میں استعمال ہوتی ہیں، وہ خوشبوؤں کا اپنے آپ کو عادی ڈالیں۔ وہ میٹھی خوشبوئیں ہوتی ہیں، ان میں مزہ ہوتا ہے، پہلی دفعہ میں وہ اچھی نہیں لگیں گی آپ کو، لیکن پھر آپ کو ان کا چسکا لگ جائے گا، اتنی زبردست ہوتی ہیں۔ میں نے دیکھی یہ گوروں کی خوشبو بھی سونگھی، عربوں کی بھی، عربوں کی خوشبو بڑی زبردست ہوتی ہے، لیکن پہلی نظر میں آپ کو اچھی نہیں لگے گی وہ، کیونکہ دیسی ہے۔ عود استعمال کیا کریں، عود، اوریجنل عود کہیں سے مل جائے۔ عود کی جو اچھا خوشبو میں ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے، جو دیسی خوشبو ہے نا، دیسی خوشبو، دیسی کا مطلب یہ نہیں جو 5-5 روپے میں نیمبو کا نچوڑ کے اور اس میں چینی ملا کے بیچ رہے ہیں، ہو اوریجنل صحیح ہو، مشک ہے، عنبر ہے، عود ہے۔ یہ جو اوریجنل خوشبوئیں ہیں مہنگی ضرور ہوتی ہیں تو تھوڑی لے لیں بھائی۔ تو یہ جو خوشبوئیں ہیں ان کا استعمال صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ عود کا جو استعمال ہے نا، اس سے آپ کے دماغ کو تقویت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، اوریجنل عود جو ہے۔ اور یہ جو آپ پرفیوم استعمال کر رہے ہیں یہ چھینکیں شروع ہو جائیں گی آپ کو۔ یقین نہ آئے تو آپ ایسا کریں کہ اپنی گھڑی جو ہے نا اس پہ اسپرے کیا کریں روزانہ الکوہل والا۔ آپ دیکھیں گھڑی کی چمک 3-4 دنوں میں یا 1 مہینے میں خراب ہو جائے گی، اس کی پالش اترنا شروع ہو جائے گی۔ اس کا مطلب اس میں وہ جو الکوہل ہے نا وہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ لوہے کو خراب کر رہا ہے، تو جب آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا تو پھیپھڑوں کو خراب نہیں کرے گا وہ۔ کیوں بھائی غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ آپ کے دماغ میں جب چڑھے گا تو دماغ کو خراب نہیں کرے گا وہ۔ اس لیے نان الکوہلک خوشبوئیں استعمال کیا کریں۔ تو اوریجنل عود ہے وہ لے لیں، اوریجنل کہیں سے بھی نہیں ملتی آج کل، تو اوریجنل کے قریب قریب بھی اگر ہو تو بھی چلے گا۔ مشک لے لیں، یہ چند ایک ہی خوشبوئیں، میں تو یہی استعمال، عود کے علاوہ اپن کو کوئی پسند ہی نہیں آتی ہے۔ مجھے جتنے لوگ خوشبو کا تحفہ لا کے دیتے ہیں میں وہ رکھتا ہوں سجا کے، جیسے ہی کوئی قریبی دوست ملتا ہے اس کو وہ گفٹ میں دے دیتا ہوں۔ تحفہ قبول کرتا ہوں میں، اور ان کا اس ہدیے کو بھی میں اچھی نظر سے دیکھتا ہوں، لیکن میں استعمال نہیں کرتا۔ استعمال لگی بندی خوشبوئیں ہی کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بہت سمجھ میں آ جائے زبردست پھر رکھ لیتے ہیں۔ تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو خوشبو بدبو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، بدبو ختم کرنے کے لیے آج کل کیا کہتے ہیں لڑکے، بدبو آ رہی ہے اسپرے مارو، چلو بھائی